ہم اس بات کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جمہوری طریقے سے، جمہور کی رائے سے، جمہور کی طاقت سے، اللہ کی نصرت اور جمہور کی طاقت سے انقلاب لانا چاہتے ہیں، اور ہم اس جمہوریت کی بات کرتے ہیں کہ جس میں انسانوں کی اجتماعی رائے اس کو مقدم رکھا جائے، لیکن ہم سب اجتماعی طور پر اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، ہم سب کی رائے بھی اللہ رب العالمین کی کا جو حکم ہے اس کو بدل نہیں سکتی۔ ہم اس جمہوریت کو فروغ دیتے ہیں کہ جس میں جمہور کی رائے تو ہوگی لیکن اللہ کی غلامی میں ہوگی، انسانوں پر انسانوں کی بالادستی کا نظام نہیں ہوگا۔ ہم موجودہ جمہوری نظام کو دیکھ رہے ہیں جو پوری دنیا میں موجود ہے، ٹھیک ہے اس کے نتیجے میں کچھ آزادیاں لوگوں کو ملی ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی دنیا میں کہیں بھی جمہوری قدریں بھی اپنے اعلانات کے مطابق موجود نہیں ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کشمیر کا مسئلہ 1948 سے آج تک اقوام متحدہ میں موجود ہے تو پوری دنیا کی یہ جمہوری طاقتیں اس مسئلے کو جمہور کی رائے کے مطابق حل کیوں نہیں کرتی؟ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر فلسطین کا معاملہ یہ ہے کہ اس وقت 35,000 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں، جس میں 70% بچے اور خواتین ہیں، اور اقوام متحدہ میں قراردادیں بھی آتی ہیں، تو یہ ویٹو کون سی جمہوریت ہے؟ اور جب قرارداد پاس بھی ہو جائے کہ جنگ بندی کی جائے گی تو پھر بھی ایک طاقتور اور باغی قسم کا اور دہشت گرد قسم کا ملک بڑے دہشت گردوں کی سرپرستی میں انسانوں کو لقمہ اجل بنا رہا ہے، تو یہ کون سی جمہوریت ہے؟ ہم اس جمہوری قدروں کی پاسداری کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے مطابق پوری دنیا کے نظام کو بدلیں گے جو واقعی جمہور کی رائے سے انسانیت کو فلاح دے گی، قرار دے گی، سکون دے گی انشاءاللہ تعالی۔ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی پارلیمانی قوت اس وقت اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن میں تو یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جن کی پارلیمانی قوت اس وقت پارلیمان میں موجود ہیں ان کا اپنا کیا حال ہے؟ یہ فارم 47 والے یہ پاکستان کی قیادت کے اہل نہیں ہیں، یہ جعلی جمہوریت کے ذریعے سے آئے ہیں، یہ زبردستی مسلط کیے گئے ہیں، اور یہ جتنی جماعتیں بھی دھوکہ دے کر جال سازی سے ووٹوں کو تبدیل کر کے مسلط ہوئی ہیں، یہ ہماری قیادت نہیں ہو سکتی، اور ہم ان کے خلاف انشاءاللہ ایک بڑی تحریک لے کر چلیں گے انشاءاللہ۔ کوئی پارٹی بھی اگر عوام کی رائے سے آتی ہے اور اس نے ووٹ حاصل کیے ہیں تو کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس کے ووٹ کے اوپر شب خون مارے۔ اس لیے ہم صرف اپنے ووٹوں کی تحفظ کی بات نہیں کرتے، چونکہ نظام جمہوری ہے تو جمہوریت کی پامالی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم ہر اس فرد کی، چاہے کسی جماعت سے بھی تعلق رکھتا ہو، جس کو فارم 47 کے ذریعے سے ہرایا گیا ہے، جس کا فارم 47 درست ہے اور وہ جیتا ہوا ہے، ہم سب کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور سب کی ترجمانی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ حق کے لیے کھڑا ہونا اور حق کے لیے معاشروں کو منظم کرنا، اس کو ہم اپنی سیاست اور اپنی اس جدوجہد کا ایک اہم حصہ سمجھتے ہیں۔